اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین آیت 65 میں، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور اس کے پاؤں اس پر گواہی دیں گے جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی قیامت کے دن نا انسان کے ہونٹ بند ہوں گے مگر اس کا جسم بول رہا ہوگا۔ انسان کے ہاتھ اس کا جو ذریعہ بنے ہوئے تھے دنیا میں، اب اسی کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو انسان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گے، تو بہت ہی ہمیں الرٹ رہنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الانشقاق، آیت 1 سے آیت 25 تک۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات، یاد آخرت میں ہمارا آج کا تدبر ہے کہ دنیا میں جیسے ہم آج زندگیاں گزار رہے ہیں نا، لیکن آخرت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لیں گے۔ آج جو دنیا میں انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن کل آخرت میں اس کے نا یہی چیز باعث حسرت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں نا انسان کا جو گواہ ہے، جو گواہی دینے والے ہیں، وہ اس کا اپنا ہی جسم ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور اس کے پاؤں اس پر گواہی دیں گے جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ قیامت کے دن انسان کے ہونٹ بند ہوں گے مگر بدن بول رہے ہوں گے۔ انسان کے ہاتھ جو اس کا ذریعہ بنے ہیں نا، اب اسی کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ انسان کے پاؤں جو اسے پسندیدہ راستوں تک لے گئے، اب کہیں گے کہ کہاں کہاں تو ہمیں لے کے گیا تھا۔ اس دن کوئی باہر والا نہیں، بلکہ خود انسان کا اپنا جسم، اس کا اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس دنیا میں نا انسان اپنی ہر غلطی کو چھپا لیتا ہے، لیکن آخرت میں چھپانا پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کا جسم خود اس سے بغاوت کرے گا، اس کی آنکھیں کہیں گی میں نے حرام کو دیکھا تھا، اس کا ہاتھ بولے گا میں نے ظلم کیا تھا، اس کے پاؤں بولیں گے میں فتنہ پھیلانے والے کی طرف گیا تھا، اور انسان چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہے گا، بے بس، شرمسار۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں، اس لیے گواہی خود انسان اپنا جسم دے گا اس کا۔ تو آج انسان بہانے بناتا ہے، اپنے جرم سے مکر جاتا ہے، لیکن اس دن اس کی زبان پر تالے لگے ہوں گے، کیونکہ زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے نا، مگر ہاتھ، پاؤں، آنکھیں یہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ انسان کبھی سوچتا نہیں کہ جو گناہ وہ اکیلے کر رہا ہے نا، وہ اس کا جسم ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ کیمرے کی ضرورت نہیں ہے آج، اس کی نس نس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ریکارڈنگ سسٹم لگا رکھا ہے، اور ایک دن اسی سسٹم سے گواہیاں نکل پڑیں گی۔ تو جیسے نا آج اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے انسان، وہی تیرا مستقبل بننے والا ہے، وہی تیرا مستقبل طے کرے گا۔ تو جسم اگر نیکیوں میں لگا رہا تو قبر بھی نور سے بھر جائے گی، لیکن اگر جسم سے گناہ نکلتے رہے تو وہی جسم انسان کو جہنم کی طرف کھینچے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ آج ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں حرام سے بچا کے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں غیبت، جھوٹ، چگلی سے بچ کر، اپنے ہاتھوں کو نیک کاموں میں لگائیں، صدقہ کر کے، دعا کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، عمل صالحات کر کے۔
اپنے قدم مسجدوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، اصلاح کی طرف بڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم گواہی دینے والا ہے، تو وہ تیرا دشمن نہ بنے، تیرا مددگار بن جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے جسموں کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنانا، نہ کہ ہمارے خلاف گواہ دینے والا بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، زاد آخرت میں بہت ہی پیارا سا عمل ہے، بہت پیاری سی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 3465 ہے۔ تو دراصل سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے جو عظیم ہے، وہ بھی حمد یعنی میں اسی کی حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ تو جب کوئی انسان اس تسبیح کو دل سے کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے، اس کی بڑائی اور اس کی پاکیزگی کی تسبیح ہے، اور ساتھ میں تعریف بھی ہے، یعنی دو عمل ایک لفظ میں ہے۔ تو جنت میں کھجور کا درخت کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں ہر نیکی کا پھل دیا جاتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے نام پر ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت جنت کے درختوں میں سے ایک خاص اور قیمتی درخت ہے جو سایہ، پھل اور سکون دے گا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی سوکھے گا نہیں۔ اگر نا ہم سب دن بھر میں 100 بار بھی اس تسبیح کو پڑھ لے تو جنت میں ہمارے لیے 100 درخت لگ جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ تصور کریں کہ ہماری زبان سے اکثر یہی ہم پڑھتے رہیں، تو آپ سوچیں کہ جنت میں ہمارے لیے کس قدر ہرے بھرے باغ تیار ہمیں ملیں گے نا۔ تو یہ دراصل یہ عمل بہت آسان ہے اور زبان پر ہلکا ہے، لیکن اثر میں بہت گہرا ہے اور آخرت کا بہت وزنی سامان ہے۔ تو اپنے اذکار میں ضرور شامل کریں اسے۔ لفظ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 دیکھیں، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت 2 اور 3، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور وہ حق دیا گیا ہے، وَإِذَا، اور جب الْأَرْضُ، زمین، مدت، پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور وہ ڈال دے گی، ماں، جو کچھ، فیہا، اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ آیت 5 اور 6، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور وہ حق دی گئی ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادحون، محنت کرنے والا ہے، الی ربک، طرف اپنے رب کی، کدحن، سخت محنت، فملاقیہ، پھر ملنے والا ہے اسی سے۔ آیت 7، فاما، تو رہا، من اوتیا، وہ جو دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف، تو ان قریب، یحاسب، وہ حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا، نہایت ہی آسان حساب۔ آیت 9 اور 10، وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، طرف اپنے گھر والوں کے، مسرورا، خوش، مسرور۔ وَأَمَّا، اور رہا، من اوتیا، وہ جو دیا گیا، کتابہ، اس کی کتاب، اپنی کتاب، وراء، پیچھے سے، ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فسوف، تو ان قریب، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، ہلاکت کو۔ آیت 12 اور 13، ویسلا، اور وہ جلے گا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، انہو، بے شک وہ، کانا، تھا وہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش۔ آیت 14 اور 15، انہو، بے شک وہ، ظنہ، وہ سمجھتا تھا، اللن، کہ ہرگز نہیں، یہور، وہ لوٹے گا، بلا، کیوں نہیں، انہ، بے شک، ربہ، رب اس کا، کانا، تھا، بہی، بصیرا، اسے خوب دیکھنے والا۔ آیت 16 اور 17، فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، واللیل، اور رات کی، وما، اور اس کی جو، وسق، وہ سمیٹ لے۔ آیت 18 اور 19، والقمری، اور چاند کی، عزت تسق، جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن، البتہ تم ضرور چڑھتے ہو جاؤ گے، طبقاً، ایک درجے کو، ان طبقن، دوسرے درجے کو۔ آیت 20،
فما پس کیا ہے، لہم انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ آیت 21، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ آیت 22 اور 23، بلکہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو یوعون وہ سمیٹ رہے ہیں۔ آیت 24، فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے ان کو، بھی عذاب کی، علیم دردناک کی۔ آیت 25، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق، سورہ انشقاق کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل سورہ انشقاق یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 25 آیات ہے اور ان تمام آیات کو ایک رکوع میں شمار کیا گیا ہے۔ انشقاق کا لفظ اس سورے کی پہلی آیات سے لیا گیا ہے۔ انشقاق کا معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا۔ اس سورے میں قیامت کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اس دن آسمان پھٹ جانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ واقعی میں پھٹ جائے گا، کیونکہ یہی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو قبول کرے۔ اسی طرح زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بالکل چٹیل اور ہموار میدان بن جائے۔ زمین بھی ایسا ہی کرے گی، کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ پچھلی صورتوں کی طرح اس سورے میں بھی بنیادی طور پر قیامت کا ذکر ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی نا تو کیا منظر سامنے آئے گا، کس طرح کے حالات واقع ہوں گے، پھر نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ کس طرح دیا جائے گا اور برے لوگوں کو کس طرح، یہ سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں کو چتاونی دی گئی ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اور انہیں سخت عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے ہے کہ وہ سورہ اذا الشمس کوورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لیا کرے۔ یہ المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8719 ہے۔ یعنی پہلی جو صورت ہے سورہ التکویر ہے، دوسری صورت ہے سورہ الانفطار ہے، اور تیسری سورہ الانشقاق ہے۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کے دل ہلا دینے والے مناظر کا بیان ہوا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت میں سجدہ فرمایا۔ آیت دیکھیں، آیت 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت ہونے والے ہولناک منظر کا ذکر فرمایا ہے۔ اذا السماء انشقت یعنی جب آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انشقاق یعنی یہ جو ورڈ ہے اذا السماء انشقت، تو اسی سے ورڈ انشقاق لیا گیا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، انشقت کا جو روٹ ورڈ ہے، شین قوف قوف ہے۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، چیر جانا، کسی چیز کو زور سے الگ کرنا۔ پھاڑنا، چیرا لگانا، کسی چیز کو زور سے الگ کرنا، زمین یا دیوار میں درار ڈالنا۔ انشقاق کا معنی ہے خود بخود پھٹنا، ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا۔ تو اس صورت میں جب کہا گیا نا اذا السماء انشقت، تو اس کا مطلب ہوا جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ اپنی سخت اور مضبوطی کے باوجود یوں پھٹ جائے گا جیسے کوئی پتلا کپڑا ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب نفخہ ثانی اور قیامت کا آغاز ہوگا۔ انشقت کا مطلب ہے آسمان اپنی جگہ سے پھٹ جائے گا،
وہ مستحکم مضبوط چھت جو آج انسانوں کی آنکھوں کو ناممکن لگتی ہے نا، تو اس دن اللہ کے حکم سے ایسے پھٹ جائے گی جیسے کوئی کمزور سا گلا ہوا کپڑا۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت آسمان ایسے پھٹے گا جیسے آج چمڑا یا کپڑا چیر دیا جاتا ہے نا، ویسے ہی یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان پھٹے گا کیوں؟ تاکہ فرشتے اترے، عذاب یا رحمت کا عمل شروع ہو اور ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے۔ تو جس آسمان کو انسان مضبوط سمجھتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا، اور پھر انسان کی سب کچھ جو اس کے حساب کتاب ہے نا، وہ سب کچھ شروع ہو جائے گا، اس کے اعمال، اس کی زندگی کا مرحلے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت دراصل یقینی ہے، اور اس دن ہر چیز الٹ پلٹ کر سامنے لا دی جائے گی۔ آیت 2 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو آسمان ہے نا، اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کے لیے لازم ہے اور واجب بھی ہے۔ تو آسمان نا اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرے گا، اور یہ اس پر لازم بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹے گا تو وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گا اور مان لے گا۔ اذنت لربہا کا مطلب ہے آسمان نے اپنے رب کا حکم سنا اور اسے قبول کر لیا، یعنی وہ حکم کے آگے سر جھکا دے گا، انکار نہیں کرے گا۔ وحقت کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف، اس کے معنی ہوتے ہیں حق ہونا، واجب ہونا، سچا اور پختہ ہونا، لازمی ہونا۔ وحقت کا مطلب ہے اور وہ اس کے لیے لازمی تھا، اور یہ اس کے لیے اس کا حکم اور مناسب عمل تھا، اور اس پر یہ حکم واجب تھا، یعنی اس کے لیے فرما برداری کرنا ضروری تھا، یعنی اپنے رب کے حکم کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی جو مخلوق ہونے کی وجہ سے یہ اسی کا حق ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام کائنات اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے گی، یہاں تک کہ آسمان بھی اپنے رب کا حکم کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کا شروع کر دے گا۔ آیت 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور زمین جب پھیلا دی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت زمین میں ہونے والی عظیم بڑے بدلاؤ کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یعنی جب زمین کو کھینچ کر پوری طرح پھیلا دیا جائے گا تاکہ اس کے تہیں یعنی اس کے لیئرز کو کھول دیا جائے، اونچی نیچی جو برابر ہے نا، اونچی نیچی اور جو برابر ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ سپاٹ بالکل جیسے بالکل فلیٹ ہو جائے گی، جیسے آپ نے توے کے اوپر روٹی دیکھی ہے نا، بالکل فلیٹ باریک، ایسی ہی وہ زمین ہو جائے گی۔ زمین کو کھینچ کر لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر جو مدت لفظ آیا ہے، تو لفظ مد دراصل مدت جو ہے مد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کر پھیلانا اور لمبا کر دینا، جیسے اللہ تعالیٰ سایوں یا بادلوں کو لمبا کرتے ہیں نا اور پھیلا دیتے ہیں نا، ویسے ہی۔ تو یہاں یہ واضح رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو کھینچ کر چپٹی فلیٹ بنا دیں گے، بلکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پھیلایا ہوا ہے اور لمبا کیا ہوا ہے، اور اس دن صرف اتنا ہوگا کہ سارے سمندروں کو سکھا کر زمین میں ملا دیا جائے گا، جس سے زمین کا علاقہ 4 گنا بڑھ جائے گا۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے مٹا دیا جائے گا، اور زمین کی اونچ نیچ سب برابر کر دی جائے گی۔ زمین کو بالکل سمتل فلیٹ بنا دیا جائے گا، کچھ بھی اونچا نیچا نہیں بچے گا، جیسے میدان ہوتے ہیں نا ویسے، کوئی پہاڑ، ٹیلے یا کھائی نہیں ہوگی، تاکہ انسان اور جنات کے حساب کتاب سب کچھ آسان ہو جائے۔ اسی طرح اس زمین کا علاقہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں اور جناتوں کی ساری نسلیں اسی زمین پر اکٹھی کری جا سکیں گی۔
یعنی سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور یہی زمین میدان محشر بن جائے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کے لیے اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کر دیں۔ تو جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں، اس دن زمین کو کسی دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جو یکتا ہے اور جبار ہے۔ تو اللہ عالم کیا مرحلے ہوں گے، کیا چیز پیش آنے والی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، یعنی قیامت کے دن زمین اپنے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کو باہر نکال دے گی، چاہے وہ مردے ہوں یا خزانے ہوں، کچھ بھی، کوئی بھی چیز اب اندر نہیں رکھے گی وہ۔ ایک ایک، جیسے کہ کچھ بھی، ایک ایک ذرہ ذرہ، کیڑا مکوڑا، پرندہ، بیج، درخت، جو کچھ بھی ہے نا، سب باہر نکال کے پھینک دے گی، سب باہر نکل آئے گا۔ جتنے بھی مردوں کو دفن کیا گیا ہے نا، یا جن مردوں کے اجزاء مٹی کے اندر مٹی بن گئے ہیں نا، سب کو باہر نکال کر سطح پر لا ڈالے گی۔ اسی طرح اس میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، جیسے قیمتی دھاتویں ہیں، تیل کے چشمے ہیں اور جلنے والی گیسوں کے ذخیرے ہیں، ان سب کو زمین اگل دے گی قیامت کے دن۔ بنی آدم کے اعمال کی شہادتیں جو اس کے اندر ہیں، اور جو لوگوں کے اعمال کی گواہیاں اس میں چھپی ہوں گی نا، وہ بھی صاف صاف ظاہر کر دے گی۔ کوئی چیز نہ چھپی رہے گی، نہ دبی رہے گی، ہر چیز سامنے لا دی جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، یعنی بالکل خالی ہو جائے گی، یعنی زمین اپنے بوجھ اور سامان سے بالکل خالی ہو جائے گی، نہ اس میں کوئی لاش رہے گی، نہ کوئی دفن چیز۔ یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی عورت بچہ جننے کے بعد خالی ہو جاتی ہے نا، ویسے ہی، یعنی زمین ایک بڑی تبدیلی سے گزرے گی، اپنے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کو ظاہر کر دے گی۔ آیت 5 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر وہ کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، مطلب زمین اپنے رب کی بات کو توجہ سے سنے گی، یعنی اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دے گی، اور جب اللہ تعالیٰ اسے پھاڑنے کا حکم دے گا تو وہ تابعداری کے ساتھ پھٹ جائے گی۔ اذنت کا جو یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں کان لگانا ہے، حکم ماننا ہے، اذن دینا ہے یا تسلیم کرنا ہے۔ تو وہ حقت کے مطلب ہے، اور یہ بھی اس کے لیے واجب بھی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اللہ کی بات ماننا، یہ زمین کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو زمین ہے نا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا سب باہر نکال دے گی۔ قرآن میں سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو اس کی پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین اس دن سارا کا سارا سب کچھ باہر نکال پھینک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے باہر اگل دے گی، اور وہ خزانے سونے اور چاندی کے کھمبوں کی شکل میں ہوں گے۔ اس وقت ایک قاتل آئے گا اور انہیں دیکھ کر کہے گا، ہائے افسوس، میں نے انہی کے لالچ میں فلاں شخص کو قتل کیا تھا۔ رشتے توڑنے والا آئے گا اور کہے گا، ہائے، میں نے اسی لالچ میں اپنے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ چور آئے گا، کہے گا، ہائے، اسی لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر یہ تینوں اس خزانے کو وہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1013 ہے۔ تو جیسے زمین اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں نا، ویسے ہی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے آگے جھک جائے، اسے جھک جانا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے دل سے، ہر طرح سے اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ آیت 6،
اے انسان، بے شک تو محنت اور مشقت کرتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر تو اسی سے ملنے والا ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادحون، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کادحون، کادحون کا روٹ ورڈ ہے کاف دال ہا، جس کا مطلب ہوتا ہے شدید محنت کرنا، مصیبتیں اٹھانا، چوٹ کھانا یا زخمی ہونا۔ الہ کے لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی یہ ساری محنتیں اور کوششیں دراصل اللہ کی طرف جا رہی ہیں، یعنی اے انسان، تو اپنی پوری زندگی میں کسی نہ کسی کام کی مشقت میں پڑا رہتا ہے، مگر تو چاہے جو کر لے، آخر کار اپنے اچھے یا برے اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف دھیرے دھیرے قدم بقدم بڑھ رہا ہے۔ ہر گزرتا دن انسان کو اس کے رب کے قریب کر رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک انجام ہے۔ انسان کی زندگی کے جو گنے چنے دن ہیں نا، جن کو انسان نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے، ہر دن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب موت سامنے آ کھڑی ہوگی، اور پھر انسان اپنے رب سے ملنے کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنے رب سے ملنے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی تھمی ہوئی ہے، جبکہ اصل میں زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد وہ دن آئے گا جب ہم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قدحن فملاقیہ، کڑی محنت کرتے ہوئے تو اپنے رب سے ضرور ملنے والا ہے۔ یہاں پر جو قدحن آیا ہے، تو قدحن کا مطلب ہے کسی کام میں بہت زیادہ محنت کرنا، تکلیفیں سہتے ہوئے کام کرتے جانا، محنت اور مشقت سے کوئی کام سر انجام دینا۔ یعنی کہ انسان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے جسے وہ پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد میں لگ جاتا ہے، اور جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی جب تک کہ، تو اس کے دل میں کوئی دوسری یا نئی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ انسان پہلی خواہش کے پورا ہونے کے بعد اگلی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے پھر سے کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی پوری زندگی انہی خواہشاتوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ خواہشیں رکھنے والا شخص ایک دنیا دار ہے جس کی تمام خواہشیں صرف دنیاوی فائدے اور مقاصد کے ارد گرد گھومتی ہیں، یا پھر وہ ایک دیندار اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہے جو کچھ کرتا ہے آخرت کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ محنت اور مشقت کرنا اور تکلیفیں اٹھاتے ہوئے لگاتار عمل کرنا، اس لحاظ سے دونوں کا طریقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی اس کوششوں کو، جدوجہد کو صرف دنیا کی زندگی تک محدود سمجھتا ہے، تو اس کی اس غلط سوچ سے حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آخر کار وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر دم لے گا، اور اس وقت اپنے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، اس کو لے کر وہ حاضر ہوگا۔ یہ آیت انسان کو آگاہ کرتی ہے کہ زندگی کی ساری محنت کا ایک انجام ہے، فملاقیہ، یعنی اپنے رب سے ملاقات، جو کہ ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اس محنت اور سفر کو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کر دے۔ آیت 7، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس آیت میں ان نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جسے اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ اسی کو ملے گا جس نے توحید، ایمان اور نیکیوں کا راستہ اختیار کیا اور سیدھی فطرت پر برابر ترقی کرتا چلا گیا۔ سورۃ الحاقہ میں بھی اس بات کا بیان ہوا ہے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا جسے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ خوشی سے دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ تو اتنی زیادہ اس کو مسرت، خوشی اور کامیابی ہوگی۔ کتاب کتابہ بیمینہ، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور علامت ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا، کہ اب وہ نجات پا چکا ہے،
اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے اس مومن کے لیے جس نے دنیا میں ایمان، توحید اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی سے کہے گا، لیجیے پڑھ لیجیے میرا اعمال نامہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو وہ خوشی سے بالکل بہت زیادہ مسرت اور خوشی سے بھرا ہوگا۔ تو جیسے نا مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جب کسی بچوں کے رزلٹ آتے ہیں نا 10th یا انٹر کے نا فار ایگزامپل، تو کیا ہوتا ہے، جن بچوں کے رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں، جن کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں نا، وہ اپنی مارک شیٹ نکال کے، نمبر نکال کے سب کو دکھاتے ہیں نا، سب کو واٹس اپ کرتے، میسج کرتے، خود سے جب کوئی آتا تو ان کو مارک شیٹ دکھاتے، لیجیے دیکھیے میرے مارکس، دیکھیے میرے نمبر دیکھیں۔ لیکن اس کے اپوزٹ جن بچوں کے نمبر نہیں اچھے آتے وہ تو چھپا رہے ہوتے ہیں نا، یہاں تک کہ اپنا رول نمبر بھی نہیں بتاتے ہیں۔ تو یہی مثال ہے، جب انسان کو نا اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو وہ مارے خوشی کے سب کو دکھاتا پھرے گا، لیجیے میرا اعمال نامہ دیکھیے میری کتنی اچھی کوششیں کی، کتنی اچھی محنتیں میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی آج۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا بھی اعمال نامہ ہم سب کے سیدھے ہاتھوں میں عطا فرمائے، آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 8 ہے، تو اس کا حساب بہت ہی آسان لیا جائے گا، یعنی وہ شخص جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ یحاسب حسابا یسیرا، یعنی اس کا حساب کتاب بہت آسان طریقے سے ہوگا، کوئی سختی نہیں ہوگی، نہ ہی باریک جانچ پڑتال۔ جن لوگوں کو قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نیک اعمال کرنے والے تھے اور اب انہیں آسان حساب سے نوازا جائے گا۔ حساب یسیرا یعنی آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ آسان حساب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی حساب بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے سخت پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ غلطیاں ضرور سامنے لائی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے بھی حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ قیامت کے دن جس سے بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ صرف پیشی ہوگی، یعنی اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، لیکن جس سے پوری تفصیل سے حساب لیا گیا تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4939۔ تو نیک بندوں کے ساتھ آسان حساب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ ڈال دیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، پھر فرمائیں گے، کیا تو نے یہ کام کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، ہاں میرے رب ہاں۔ پھر فرمائے گا، کیا تو نے یہ بھی کیے تھے؟ تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا تھا، آج میں تجھ پر انہیں معاف کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان گناہوں پر پردے ڈال دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6070۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے جو آنکھ کی حد سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جب ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو یہ توحید کا اقرار نامہ ان 99 رجسٹروں پر بھاری پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2639 ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید بہت زیادہ بھرکم بھاری چیز ہے، بہت زیادہ وزنی چیز ہے۔ جو توحید پر ڈٹ گیا، جم گیا،
تو وہ انشاءاللہ ضرور ضرور اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں عطا فرمائیں گے جگہ۔ تو حساب یسیرہ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اعمال پیش کروائے گا اور پھر اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ صرف اقرار کرے گا لیکن ذلت اور سزا نہیں دی جائے گی۔ تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تجھ پر میں پردہ ڈالتا ہوں، یعنی آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نا جس بندے سے چاہے گا اس سے آسان حساب فرمائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ نا ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باہری ہو، یعنی ریاکاری ہو، ہر طرح کے شرک سے، چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہو۔ اگر کوئی گناہ گار بنا توبہ کیے مر گیا تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شرک کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے نا وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالیں گے، سب کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو توحید پہ ہوگا، جس سے کوئی کمیاں کوتاہی ہو گئی، کبیرہ گناہ ہو گئے، معافی نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اس کی موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امید اور ڈر کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت 9 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اس آیت میں نا اس مومن کا ہی تذکرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمایا۔ اب اس کا دل اطمینان اور سکون سے بھر جائے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی ہوگی اور اس کے چہروں پر خوشی اور روشنیاں ہوں گی، اور وہ اپنے عزیزوں اور اہل و عیال کی طرف لوٹے گا عزت، بشارت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ ینقلبو یعنی وہ پلٹ کر لوٹے گا، الی آلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان میں جو اس کے عزیز رشتہ دار ہوں گے نا، جن سے پہلے اسی طرح کا آسان سا حساب کتاب لیا جا چکا ہوگا اور انہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، ان کی طرف یہ شخص لوٹے گا مسرورہ یعنی خوش دل کے ساتھ، مسرور دل کے ساتھ، خوشحالی کے عالم میں۔ تو یہ خوشی صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائی سے ہوگی کہ اب نہ سزا کا ڈر ہے، نہ کوئی حسرت، نہ کوئی غم، اور اب کیا ہوگا؟ صرف راحت اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے، مفسر کہتے ہیں کہ یہ خوشی محض دنیا کی عام واپسی نہیں ہے بلکہ بڑی کامیابی کا اعلان ہے، کہ گویا جنت میں داخل ہو کر وہ اپنے اس اصل گھر میں لوٹ رہا ہے جہاں کوئی غم نہیں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے نا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ سکون میں ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے اور گھر والوں سے ملتے ہوئے خوش ہوں گے۔ آیت 11، تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو پیٹھ کے پیچھے سے حاصل کریں گے۔ یہ کافروں اور فاجروں کا حال ہوگا۔ یہ طریقہ ان کے لیے ذلت کی علامت ہوگی، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جانا ذلت کی علامت ہوگی، کیونکہ مومن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ فخر سے اسے لوگوں کو دکھائے گا، لیکن کافر نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرے گا۔
اس لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تاکہ وہ پڑھے ہی نہیں، اور تاکہ وہ پڑھ ہی نہ سکے اور وہ ناکام ہو جائے۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دراصل نا یہ ایک بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے اور پیٹھ کے پیچھے سے دینا، یعنی ایسا لگے گا کہ وہ بائیں ہاتھ کو پیچھے سے لے جا کر اس کی روحانی اور جسمانی ذلت کا اظہار ہے۔ امام طبری نے کہا ہے کہ یہ طریقہ بدبختوں کی ناکامی اور شرمندگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اسے سامنے سے نہ دیکھ کر پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب تو اپنے عمل کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، اور اب صرف اور صرف تیری سزا کا وقت آ گیا ہے۔ آیت 11، اور وہ ہلاکت کو پکاریں گے، فسوف یدعو ثبورا، یعنی وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بدبخت انسان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو پیٹھ کے پیچھے چھپائیں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے رہے اور نفس کی پیروی میں لگے رہے۔ فسوف یدعو ثبورا، یعنی وہ شخص بار بار ہلاکت کو پکارے گا، وہ کہے گا ہائے میری تباہی ہو جائے، ہائے کاش میں مر گیا ہوتا، ہائے کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاش مجھے پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ اس طرح سے وہ ثبورا یعنی ہلاکت کو پکارے گا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ثبورا، ثبورا کا لفظ ہولناک تباہی، بربادی، حسرت بھری موت کی پکار کے لیے آتا ہے، یعنی وہ گناہگار شخص قبر سے اٹھتے ہی اس قدر پریشان اور حیران اور مایوس ہوگا کہ اپنی موت کی دعا کرے گا، لیکن اب کوئی راحت نہیں، اب صرف حساب کتاب اور عذاب ہے۔ تو دراصل نا جو انسان اس دنیا میں آخرت سے غافل رہا، حق سے منہ موڑتا رہا، اسے پھر آخرت میں نہ فریاد سنائی دی اس کی نہ آخرت میں فریاد سنی جائے گی، نہ اس پر رحم کیا جائے گا، اور اس کے اوپر عذاب ہی عذاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کے اہل و عیال کو آخرت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، اور ہم سب کا نامۂ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 12 دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بدقسمت شخص کا انجام بیان فرما رہے ہیں جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی وہ جہنم کی سخت اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ یصلا، یصلا کا مطلب ہے جلایا جانا، اور سعیرہ کا مطلب ہے کہ بہت ہی شدت والی بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم عذاب ہے جو ان لوگوں کے لیے مقرر ہے جو اپنے رب کے سامنے حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے رسول اور نبیوں کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ انکار انہیں سیدھا جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور وہاں انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ آیت 13 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے لوگوں میں خوش تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی حالت بیان فرما رہے ہیں جو آخرت کو جھٹلاتا تھا اور دنیا کی زندگی میں بہت ہی مگن رہتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب سب میں بہت خوش تھا، سب کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ غافلانہ انداز میں زندگی گزارتا رہا، اور وہ اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا، بہت مگن تھا۔ تو یہی تھا اس کا گناہ، اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا۔ وہ صرف اپنی من پسند چیزوں میں مست نہیں تھا، اس کی پوری زندگی دراصل انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اور انٹرٹینمنٹ کے آس پاس گھومتی رہی۔ وہ صرف اپنے گھر والوں میں، اپنی خوشیوں میں ڈوبا رہتا تھا، اللہ کے حقوق کو بھول گیا تھا، اور بس یہی میری زندگی ہے، یہی میری، بس یہ آج جو ہے بس یہی زندگی ہے، اس طرح سے وہ زندگی گزارتا رہا، آخرت کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو ہنسی مذاق کرتے، گھر والوں کے کام میں مدد کرتے، لیکن جب اذان ہوتی تو ہم سے بالکل اجنبی ہو جاتے اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر والوں سے اچھے سے پیش بھی آتے، حسن سلوک بھی کرتے، لیکن جب اللہ کی پکار آتی تو سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف چلے جاتے۔
लेकिन ना इसके अपोज़िट, इसके बरअक्स आज जो है ना बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब अज़ान हो या नमाज़ की जमात हो, तो लोग नमाज़ पढ़कर वापस आ जाएँ और वो भी अभी भी वो गपशप में बैठे रहते हैं। यानी अपने घरों में गपशप में बैठे हैं, यानी अज़ान हो गई, जमात हो गई, नमाज़ हो गई, लेकिन लोग अपने घरों में हँसी-मज़ाक ठहाकों में बैठे हैं, गपशपें कर रहे हैं और नमाज़ें छोड़ दी, नमाज़ों को तर्क कर दिया। ऐसे शख्स को ना तो कभी मौत की फ़िक्र थी, ना ही हिसाब-किताब की फ़िक्र, ना ही कब्र की तंगियों का एहसास। उसका पूरा ध्यान दुनियावी आराम, ऐश-इशरत और लुत्फ़ उठाने में था, लग्ज़रियस लाइफ़ बिताने में था। जैसे ना आजकल के बहुत से लोग जो अपने घरों में या सोसाइटी में या रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी को ऐसे खुशगवार तरह से गुज़ारते हैं और अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की इबादत और अल्लाह रसूल की इताअत को भूल जाते हैं। आप देखिए ना कि दुनिया में हँसना-खेलना बुरा नहीं है, लेकिन गाफिलाना गाफिलाना मुसर्रत और आखिरत से बेपरवाही बेहद खतरनाक है। तो अगर इंसान को सिर्फ़ अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ही खुशी मिलती है और आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं ना, तो ये निशानी है उसकी बर्बादी की। आयत 15 है। आयत 14 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इसे गुमान इसने ये गुमान नहीं किया कि वो कभी वापस लौटेगा। इन्नहु ज़न्ना अन लन यहूर, यानी इसको ये गुमान ही नहीं था कि कभी वो वापस लौटेगा। बेशक इसने ये ख़याल किया कि वो हरगिज़ कभी वापस नहीं आएगा। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला उस शख्स की गलत सोच और फ़रेब को बयान फरमा रहे हैं, जो कुफ़्र और गुनाहों की ज़िंदगी बिता रहा। और जब उसका अमालनामा पीठ के पीछे दिया गया, तो उसकी वजह यही थी कि उसने अपनी आखिरत के बारे में सोचने की ज़हमत तक नहीं उठाई। तो अल्ला यहूर, यहाँ पे जो यहूर वर्ड आया है, तो इसका मतलब है कि लौटना, यानी इंसान का मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, हिसाब-किताब के लिए अल्लाह के सामने पेश किया जाना, उसको इसका यकीन ही नहीं था। यहूर दरअसल जो ये वर्ड है, इसका रूट वर्ड है हा, वाव, रा। इसका लुग़वी मतलब है कि घूम फिर कर उसी जगह वापस लौट आना जहाँ से चला था। गोया इस लफ्ज़ के 2 मायने 2 मायने होते हैं कि पहला है घूमना और दूसरा है रुजू करना, यानी लौटना। मतलब ये है कि उस शख्स को ये ख़याल तक नहीं था कि दुनिया के इन मुख्तलिफ़ किस्म के मरहलों के गुज़रने के बाद आखिरकार मुझे अपने परवरदिगार के पास पहुँचना है, लौटना है। तो ये शख्स दरअसल दुनिया की चकाचौंध में डूबा रहा। आखिरकार उसका जो है ना लौटना-पलटना अल्लाह ताला की तरफ हो गया। आखिरत का इनकार करने वाले ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक ताला की तरफ लौटाया गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वो अल्लाह ताला के यहाँ लौटाया जाएगा। आखिरत का उसने इनकार किया था ना, और यही गुमान उसके लिए हलाकत का सामान्य बाइस बना। उसने समझा ही नहीं था कि कभी उसे पलटाया भी जाएगा। ना उसकी कभी मौत आएगी, ना उसका हिसाब होगा। इस सब चीज़ों के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए वो अभी आज इस ज़िंदगी में काम करे। तो यही अक्लमंद की निशानी है। आयत 15, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, बला इन्ना रब्बहू काना बिही बसीरा। क्यों नहीं, यकीनन उसका रब उस पर निगरानी रखे हुए था। तो इससे पहले वाली आयत में ज़िक्र ये था कि काफ़िर ये समझता था कि वो कभी अपने रब की तरफ वापस नहीं लौटेगा, यानी हिसाब-किताब और सज़ा और जज़ा का कोई दिन आने वाला ही नहीं है। अब इस आयत में अल्लाह ताला उस पर गुमान का इनकार करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि बला, यानी क्यों नहीं, वो ज़रूर अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्नहु काना बिही बसीरा, बेशक उसका रब तो उस पर नज़र रखने वाला था। मतलब ये कि जो कुछ भी वो करता रहा, अल्लाह ताला सब देख रहे थे। उसका हर अमल, उसकी हर सोच, उसके हर इरादे, सब अल्लाह ताला के इल्म और निगरानी में थे। इसलिए वो ज़रूर पकड़ में आएगा।
اور اپنے اعمال کا جواب دہ ٹھہرائے گا۔ یہاں بصیرہ کا جو ورڈ آیا ہے، تو بصیرہ کا مطلب ہے صرف دیکھنا نہیں، بلکہ گہری نظر کے ساتھ دیکھنا، یعنی اس کے اندر کی حالت، اس کی نیت، اس کے خیالات تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے پورے حالات اللہ کی نگاہ میں تھے، کہ اس کی روح کہاں سے آئی، اس کا جسم کن چیزوں سے بنا، پھر جب وہ پیدا ہوا تو اس نے کیسی زندگی گزاری اور کون سے کام کرتا رہا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جب وہ مر گیا تو اس کی روح کہاں گئی، اس کا جسم بکھر کر زمین کے کن کن حصوں میں چلا گیا، یہ تمام باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس کی نظروں میں سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کے انصاف کے خلاف ہوتی کہ اگر وہ ان تمام عمل کو نظر انداز کر دیتا اور اس شخص سے کوئی حساب کتاب نہ لیتا۔ آیت 16، ہرگز نہیں، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم بالشفق۔ تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی فرماتے ہیں نا فلا اقسم، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت جتاتے ہیں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلا اقسم۔ فلا اقسم کا مطلب یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ یہ ایک زور دینے کا انداز ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے ہرگز نہیں، جو تم سمجھتے ہو وہ غلط ہے، میں تو اس کی قسم کھاتا ہوں۔ بالشفق، شفق، شفق سے مراد وہ لال روشنی جو سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان میں باقی رہتی ہے۔ تو اس قسم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات یہ تبدیلیاں کر رہی ہے وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت 17، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی قسم اور اس چیز کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ وسق کا لغوی معنی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تمام انسان روزی تلاش کرنے کے لیے الگ الگ اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان روزی تلاش کرتے ہیں، اور پھر جتنے بھی جانور سب اپنی اپنی غذاؤں کی تلاش میں اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو سب اپنے آرام کے لیے واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آتے ہیں۔ یہی وسق کا مطلب ہے، یعنی کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا، سمیٹ لینا، سب سمٹ کر ایک جگہ آ جاتے ہیں نا رات کو، اسی لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں جب وہ اپنے اندھیرے اور سکون سے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، انسان، جانور، اجالا، ہلچل، سب کچھ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے رات سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، ویسے ہی ایک دن آئے گا جب سب چیزیں پھر سے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ آیت 18، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ اپنی تمام روشنی کے ساتھ پورا چمکتا ہے۔ تسق، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے تو تسق کا روٹ ورڈ واو سین قاف ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے تمام اجزاء جمع ہو جائیں اور وہ مکمل ہو جائے، یعنی چاند جو پہلے نیا چاند ہوتا ہے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور پھر پورا چاند بن جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا ہونے والے چاند کی قسم کھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح چاند اپنے مرحلوں سے گزر کر ایک مکمل شکل اختیار کرتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی اپنے مرحلوں سے گزر کر آخرت کے انجام تک پہنچتی ہے۔ پورا چاند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے مکمل ہوتی ہے، اور انسان کو بھی اپنی زندگی کے سفر کے بعد اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہے، جو یا تو کامیابی ہوگی یا ناکامیابی۔ آیت 19، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، بے شک تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے جاؤ گے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے لَتَرْكَبُنَّ، لَتَرْكَبُنَّ کا روٹ ورڈ ہے را قاف با، اس کے معنی ہے سواری کرنا، سفر کرنا۔ یہاں مراد ہے کہ تم چلے جاؤ گے، ایک کے بعد ایک دوسری منزلوں پر چڑھتے جاؤ گے۔ طبقاً، طبقاً کا جو ورڈ آیا ہے، طبقاً کا معنی ہوتا ہے حالت، منزل، مرحلہ، درجہ، یا ایک طبقہ یا ایک درجہ۔ یہ لفظ زندگی کے بدلتے ہوئے مراحل، دور یا حالتوں کو بیان کرتا ہے۔ ان طبق،
یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف تبدیل ہونا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر سوار ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کی تبدیل ہونے والی حالتیں مراد ہیں، یعنی بچپن سے جوانی، پھر بڑھاپا، پھر صحت، پھر بیماری، پھر موت، پھر دنیا سے آخرت کی طرف سفر، موت سے قبر، پھر محشر، پھر حساب، پھر جنت، پھر یہ جہنم۔ ہر مرحلہ، جتنے بھی ہیں یہاں پہ مرحلے، وہ ہر ایک کیا ہے؟ طبقے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں حالات بدلتے بدلتے موت تک اور پھر آخرت تک سفر کرتا ہے، یہی طبق سے طبق کی طرف جانا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کو سمیٹے ہوئے ہے: نطفہ، علقہ، مضغہ، بچہ، بڑھاپا، موت، قبر، حشر، حساب، پھر جزا۔ کچھ مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی، جیسے تنہائی سے مددگاروں کی طرف، تکلیف سے فتح کی طرف، اور دعوت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ طبقاً عن طبق، یعنی انسان کی بدلتی ہوئی زندگی، حالات، مراحل اور آخرت کا سفر سب کو شمار کرتا ہے۔ ہر انسان اس سفر سے گزرتا ہے تاکہ اسے آزمایا جائے، پرکھا جائے، اور پھر آخر میں وہ اپنے اعمال کا انجام جنت یا جہنم ضرور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یقین دلایا کہ موت کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ یقیناً تم کئی حالات اور مراحل سے گزرو گے۔ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میدان محشر میں اکٹھا کیے جاؤ گے۔ پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا اور تمہارے نیک یا برے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ پھر جنت یا جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم زندگی کا سفر منازل با منزل طے کر رہے ہو۔ کبھی کوئی حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی، زندگی کے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپے کی حالت، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی راحت، کبھی غم، کبھی تکلیف۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آیت لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا مطلب ہے کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے جاؤ گے، یعنی تمہیں ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اس آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دھیرے دھیرے ملتی چلی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4940 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد آنے والا اس سے زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 7068 ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نا کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، اور اس طرح سے گزرتے گزرتے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے والی جو آیات تھی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 3 قسمیں کھائی۔ پہلی قسم فلا اقسم بالشفق، کی قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، دوسری قسم تھی وسق، یعنی رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم، اور تیسری قسم تھی والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ تو یہ تینوں منظر تبدیلی کی بہت واضح مثالیں ہیں۔ شفق غائب ہوتی ہے، رات پھیلتی ہے، پھر چاند اپنے مراحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ سب بتا رہا ہے نا کہ قدرت میں کچھ بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ہر چیز زندگی کی ناپائیداری کا ثبوت ہے۔ اس مقام پر 3 باتوں کی قسم کھائی گئی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، کسی بھی قسم کا سکون یا ٹھہراؤ نہیں ہے۔ لیکن یہ حرکت بھی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تدریج کا اصول کام کر رہا ہے۔ تدریج یعنی دھیرے دھیرے ہونے والا عمل، تو یہ اصول کام کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان بھی منزل در منزل اپنے آخری مقام کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر اسے وہیں جا کر ٹھہرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کا آخری مقام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے اس کا ٹھکانہ، اس کا آخری مقام۔ یعنی موت کے بعد انسان کو کئی منزلیں طے کرنی ہوں گی، اسے عذاب،
یا ثواب یا قبر، ان سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے قیامت کی سختیوں کو سہنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی پیشگی ہوگی۔ تو یہ سارے مرحلے ہیں طبقن ان طبق کے۔ آیت 20، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ جب ہر دلیل، ہر نشانی اور حق بات واضح ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ان کے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ تکبر اور حسد میں حق سچ کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر ان کو کیا ہو گیا، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ آیت 21، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے ضدی رویے کو بیان فرما رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو دراصل نا، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف سجدہ نہ کرنا ہی گناہ ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے ان کے تکبر، انکار اور بے ادبی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو مومن کا دل جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھک پڑتا ہے۔ لیکن انکار کرنے والے، نہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں نمیت ہوتی ہے، نہ جسم سجدے میں آتا ہے، بلکہ وہ اکڑ اور گھمنڈ کے ساتھ سنتے ہیں، مانو کہ کوئی بوجھ لادا جا رہا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں سجدہ نہ کرنے سے مراد اللہ کی آیات کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا اور دل سے انہیں قبول نہ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ تسلیم، تعظیم، عبرت اور جھک جانا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ آیت آیت سجدہ ہے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے اذا السماء انشقت کی تلاوت فرمائی تو اس میں سجدہ تلاوت کیا۔ تو میں نے تعجب سے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے نہیں دیکھا ہے؟ پھر تم نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت پر سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1074 اس کا نمبر ہے۔ تو جب نا اتنا عظیم جب کلام پڑھا جاتا ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے اور یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی سجدے میں ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ انسان کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ یہ سجدہ حقیقت میں ان کے دلوں کی سختی اور دلوں کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر آیات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور عملی زندگی میں بھی۔ آیت 22، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سن کر سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو وجہ یہ کہ یہ حق کو جان بوجھ کر جھٹلاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ جاہلیت کا نہیں ہے، بلکہ ضد، گھمنڈ اور انکار کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے نہ کلام الہی کا اثر ہوگا اور نہ ہی کوئی نصیحت کام آئے گی۔ آیت 23، اور اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یو اون کا لفظ جو ہے، اس کا روٹ ورڈ واو یا عین سے ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دینا۔ اسی وجہ سے اس کے کئی معنی بنتے ہیں، کسی چیز کو بچا کر رکھنا، بخیل بننا یا بخل کرنا، چھپا کر رکھنا، یاد رکھنا۔ تو اس آیت میں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا، یعنی کافر لوگ جو اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسد، دشمنی اور کینہ چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے دلوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، جو یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں، چاہے تکبر ہو، حسد ہو، حق کا انکار ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آیت 24، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جب یہ لوگ اتنی کھلی نصیحتوں اور اللہ کے کلام کو سن کر بھی سجدہ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے، نہیں مانتے،
تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب انہیں خوشخبری دے دیجیے، لیکن کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ یہاں بشر کا استعمال طنز اور توہین کے لہجے میں ہے، یعنی جیسے نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے نا، ویسے ان نافرمانوں کو جہنم کی سزا کی بشارت مل رہی ہے۔ یہ لفظ ان کے لیے شرمندگی اور دھمکی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت 25، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لے، وعملو اور انہوں نے نیک عمل کیے، الصالحات عمل کیسے کیے؟ اچھے، بہترین، بڑھیا، خالص اللہ کے لیے، تو لہم اجر غیر ممرون، تو ان کے لیے ایسے اجر ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ غیر ممنون، جو یہ لفظ ہے ممنون، ممنون کا لفظ من سے نکلا ہے۔ اس لفظ کے 3 الگ الگ معنی ہیں۔ پہلا ہے احسان یعنی نیکی کرنا، دوسرا ہے احسان جتانا یعنی نیکی کر کے اسے جتانا یا احسان گنوانا، تیسرا ہے کاٹنا یا ختم ہو جانا یعنی کسی چیز کا سلسلہ ٹوٹ جانا یا ختم ہو جانا۔ اس آیت میں تیسرے معنی میں یعنی ختم ہونا یعنی کاٹنے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں جو انعام ملے گا یعنی جنت کا بدلہ، تو وہ ایسا ہوگا کہ غیر ممنون، غیر ممنون یعنی نہ کبھی وہ ختم ہونے والا ہے، نہ کبھی اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ کبھی اس کا سلسلہ رکے گا۔ غیر ممنون کا مطلب ہے کہ ایسا انعام یا اجر جو بنا رکاوٹ، بنا کٹاؤ اور بنا ختم ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملنے والا اجر جاری رہنے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے اور کبھی بھی کم نہیں ہونے والا۔ یہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔